بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ سیریز ہے امہات المومنین کے حیات طیبہ سے متعلق۔ آج بات ہوگی حضرت سیدتنا زویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ آپ ایک عظیم خاتون ہیں، بڑی زاہدانہ آپ نے زندگی گزاری، اور آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ آپ ایک بڑے اعلیٰ خاندان، ایک بڑے اعلیٰ قبیلے کی آپ شہزادی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں اور بڑی زاہدانہ زندگی گزاری۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ گفت و شنید کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے اور اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی کے تمام واقعات۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا خزاعہ کی ایک شاخ بنی مصطلق سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا نسب نامہ ہے جویریہ بنت الحارث، یعنی آپ کے والد کا نام حارث ہے، بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن خزیمہ۔ یہی وہ خزیمہ ہے جن کو مصطلق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی مصطلق جو تھے، یعنی اس قبیلے کے لوگ مریسی نامی ایک علاقے میں رہتے تھے، آباد تھے۔ یہ ایک ساحل سمندر، یعنی سمندر کے کنارے سے کچھ دوری پر یہ علاقہ جو ہے وہ واقع تھا۔ حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ایک اندازے کے مطابق آپ کی ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے تقریباً 2 سال پہلے 608 عیسوی میں ہوئی۔ آپ بڑی خوبصورت، ذہین اور فصیح تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کو دارالحکومت بنایا، یعنی اسلامی حکومت کا مرکز بنایا، تو اس وقت آس پاس کے بہت سارے قبیلوں نے اسلامی حکومت کی ماتحتی کو قبول کر لیا، یعنی صلح مصالحت کر لی اور اپنے مذہب پہ قائم رہے۔ جو اسلام سے متاثر ہوئے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن کچھ قبیلے والوں نے کفار قریش سے صلح کر لی، کفار قریش کے ساتھ کفار کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جو مکہ کے کفار تھے، اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ حضرت زویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح آپ ہی کے قبیلے کے ایک فرد مصافع بن صفوان سے ہوا تھا، جو اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا۔ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جنگ مریسی میں وہ شخص مارا گیا، مسلمانوں نے جنگ میں جیت حاصل کی، اور دستور کے مطابق ان کے افراد کو قیدی بنایا گیا۔ انہی قیدیوں میں آپ سردار قوم کی بیٹی، آپ کہ والد حارث جو تھے وہ سردار قوم تھے، اور آپ اپنے قوم کے سردار کی بیٹی تھیں۔ آپ کا اس زمانے میں نام برہ تھا، آپ کو بھی قید کر کے لایا گیا۔ آپ حضرت ثابت بن قیس شماس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، یعنی آپ کی باندی ہو گئیں، آپ کی غلام ہو گئیں۔ بڑی حوصلہ مند تھیں، قائدانہ صلاحیت رکھتی تھیں، اور چونکہ سردار قوم کی بیٹی تھی تو آپ نے غلامی کو گوارا نہیں کیا، اور حضرت ثابت سے یہ معاملہ طے کر لیا کہ وہ آپ کو 9 اوقیہ دیں گی، یعنی حضرت ثابت کو 9 اوقیہ سونا دیں گی، اور حضرت ثابت انہیں آزاد کر لیں گی۔ یہ معاملہ دونوں کے درمیان طے ہو گیا، اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور بتایا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، غلامی کا سلوک میں برداشت نہیں کر سکتی، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، میرے لیے کوئی طریقہ نکالیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہتر راستہ بتاتا ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس نکاح کے پیچھے بہت بڑا مقصد تھا، جو قبائلی جنگ تھی وہ بند کرنا، کہ جب بنی مصطلق کے ایک خاتون کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے گا تو پھر آپسی جو جنگ ہے، آپسی جو خوریزیاں ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ دعوت دی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اور 9 اوقیہ سونا جو حضرت ثابت کو دینا ہے میں وہ دے کر آپ کو کیا کروں گا، آزاد کرا لوں گا۔ بہرحال حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئیں، اور آپ اس بات سے راضی ہو گئیں۔ آپ نے اسلام اپنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی مصطلق کے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ بعد میں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی اپنا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ اکرام نے جب جانا کہ حضرت
جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کر لیا ہے، تو بہت سارے جو غلام بنی مستلق کے، یعنی حضرت جویریہ کے قبیلے کے جو بہت سارے لوگ صحابہ اکرام کے غلام تھے، صحابہ اکرام نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی برکت سے آپ کے قبیلے کے بہت سارے افراد جو ہے وہ آزاد کر دیے گئے۔ بہرحال آپ نے بڑی زاہدانہ یعنی عبادت گزاری والی زندگی گزاری، آپ نے ایک نیک بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اور جو دینی ذمہ داریاں بحیثیت ام المومنین آپ پر عائد ہوتی تھیں، آپ کے کاندھوں پر تھی، آپ نے اسے بھی بخوبی نبھایا، صبر کا دامن تھامے رکھا۔ سردار قوم کی بیٹی تھیں لیکن بڑی قناعت پسند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی قناعت پسندی کی زندگی آپ نے گزاری۔ اسلام لا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوزیت میں آنے کے بعد آپ روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آپ نے روزانہ کی اپنی زندگی بسر کی، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے کم و بیش 40 سال کے بعد ربیع الاول 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں آپ سفر آخرت کے لیے روانہ ہوئیں۔ مروان بن حکم جو اس وقت مدینۃ المنورہ کا حاکم تھا، اس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں آپ کا مزار اقدس بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے اسلاف کے طریقے کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امہات المومنین کے صدقے ہمارے گھر کی خواتین کو دینی اور شرعی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ سیرت کی سیریز کے ہمارے یہ ویڈیوز آپ پسند فرما رہے ہوں گے، اس سے مکمل استفادہ کر رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی آراء اور محبتوں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ آپ کا کوئی دینی مذہبی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔